السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے عہدے پر فائز مولانا محمود مدنی نے بھوپال کی سرزمین پر ایک ایسا بیان دے ڈالا جس نے پورے بھارت میں تہلکہ مچا دیا، ہنگامہ ہو گیا، یہ سمجھو بھوچال آ گیا سوشل میڈیا پر۔ کیا بیان دیا انہوں نے؟ اپنی اسپیچ میں کیا ایسا کہہ دیا جو کہ بہت سے لوگوں کو برا لگا، بہت سے لوگوں کو اچھا لگا؟ تو آئیے ان کا بیان سنتے ہیں، اس کے بعد اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے۔ لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، یوتھ جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے۔ پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کے دشمنی میں کرتے۔ یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد۔ گمراہ کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کریں۔ اب اس کے بعد بریلی شریف سے مولانا شہاب الدین رضوی صاحب نے بھی اپنا ایک بیان جاری کر دیا، اور اس کے بعد مولانا ساجد رشیدی صاحب نے بھی ایک بیان جاری کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی کلپ ہیں، ان کو بھی آپ سن لیجئے۔ جمعیت علماء کے ادھیکش مولانا محمود مدنی صاحب نے جو بیان دیا ہے اس سے میں ہی نہیں بلکہ بھارت کے کروڑوں مسلمان اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی صاحب مذہبی آدمی ہیں، ان کو مذہب کے تعلق سے بات کرنا چاہیے۔ ان کو مسلمانوں کو اکسانے، بھڑکانے اور مشتعل کرنے والی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ کروڑوں مسلمانوں کا سپریم کورٹ پر، پارلیمنٹ پر، حکومت پر بھروسہ ہے، اور یہ کورٹیں ایسی ہیں کہ ایتہاسک فیصلے کرتی ہیں، اور اس پر اگر بھروسہ نہیں رکھا جائے گا تو پھر پورے دیش سے امان اٹھ۔ دیکھیں، انہوں نے ایک بات کہی کہ جب جب ظلم ہوگا، جب جب جہاد ہوگا۔ اس بات کو تو میں جسٹیفائی نہیں کرتا ہوں۔ اس بات کو تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ بات صحیح ہے بالکل کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاد ظلم کے خلاف ہونے کو، کھڑا ہونے کو کہتے ہیں، کہ جہاں ظلم ہو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، تو اسی کا نام جہاد ہے۔ اور دوسری زبان میں اگر اس کو کہیں کہ جہاد جو ہے وہ سیلف ڈیفنس ہے۔ جتنی بھی جنگیں اس وقت میں ہوئی ہیں وہ سیلف ڈیفنس میں ہوئی ہیں۔ حملہ کر دیا، مسلمانوں نے اس کو روکا ہے، اور قرآن نے یہی کہا ہے کہ جو سیلف ڈیفنس میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو یہ جو جہاد کا شبد ہے بڑا پاک اور پوتر شبد ہے ہمارے لیے، لیکن جس طرح لوگوں نے اس کو لو جہاد، لینڈ جہاد، تھوک جہاد، موت جہاد اور ہر جہاد سے جوڑ دیا، تو یقینی طور پر یہ ہمارے آستھا کو چوٹ پہنچانے والی باتیں ہیں۔ یقینی طور پر ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری جو دھارمک چیز ہے، جس پر ہم آستھا رکھتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ چیز ہونی چاہیے، اس کو کہیں نہ کہیں گالی بنا کر جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، برا بھلا اس کو کہا جا رہا ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو مدنی صاحب نے کوئی غلط وے میں کہا ہو۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ ہر چیز میں
बरेली शरीफ के मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब ने साफ कहा कि मैं और बल्कि करोड़ों भारतीय इससे असहमत हैं, सहमत नहीं हैं मौलाना महमूद मदनी के बयान से। जबकि मौलाना साजिद रशीदी साहब का कहना है कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है, जिहाद का जो मफ़हूम और माना है उसी को बयान किया है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। अब इस बयान पर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, बहसें हो रही हैं। मेरे नाज़रीन, ये बात बिल्कुल सच है कि जिहाद एक बहुत ही पाकीज़ा लफ्ज़ है और इसका ताल्लुक़ इस्लाम से है, लेकिन आजकल इस लफ्ज़ को इतने निचले स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बताया ना कि लैंड जिहाद, थूक जिहाद, फुला जिहाद, अभी तो मेहंदी जिहाद आ गया था। मेहंदी जिहाद क्या था कि मुस्लिम औरतें, दुकान वगैरह होती है ना, मेहंदी की दुकान होती है, चूड़ी वगैरह की दुकान होती है, तो वहाँ पर मुस्लिम ख़वातीन ये मेहंदी लगाती हैं। अभी करवा चौथ वगैरह में या गैर मुस्लिमों को जो त्यौहार वगैरह आते हैं वहाँ पर मेहंदी लगाने जाती हैं। लेकिन अब उसको चलाया जाता है, देखो ये मेहंदी जिहाद चल रहा है। मतलब क्या है कि मुस्लिम ख़वातीन से, औरतों से मेहंदी ना लगवाओ, ये मेहंदी जिहाद है। अब बताइए इसमें कौन सा जिहाद आ गया? और एक जिहाद मैं आपको बताता हूँ, एक जिहाद होता है नफ्स के ख़िलाफ़। अगर आपका नफ्स कहता है गुनाह करने को और आप वो गुनाह नहीं करते हैं तो ये भी एक किस्म का जिहाद है। मिसाल के तौर पर आपका नफ्स कह रहा है कि मुझे शराब पीना है, ठीक है, लेकिन आप अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जाकर के शराब नहीं पीते हैं। आपका नफ्स कहता है चोरी करना है, आप अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जाकर चोरी नहीं करते हैं, तो ये भी जिहाद है। और ये जिहाद अकबर, इसको जिहाद अकबर कहा जाता है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना। जब इंसान अपने नफ्स से जिहाद करता है, उसका नफ्स उसे गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है और वो उस रास्ते पर ना जा कर के सच्चाई के रास्ते पर रहता है, तो ये जिहाद अकबर है। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर अब है ना सियासत तेज़ हो गई है, बहसें चल रही हैं, बहुत तरह की बातें की जा रही हैं। आप हजरात इस बारे में क्या सोचते हैं? मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है वो सही है या फिर गलत है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।